بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے قوم سمود کا قصہ، جس میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے قوم عاد کا قصہ سنا تھا۔ جن لوگوں نے ان کو نہیں سنا، اس قصے کا ڈسکرپشن کے اندر واقعے کا لنک دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں قوم سمود کا قصہ۔ دن گزرتے گئے اور ایک بار پھر ابلیس لعین کے وسوسے میں آ کر لوگ پھر شرک و کفر کی طرف پلٹ گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ابلیس کی کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن سیاف بن ماشح بن خبیت بن حاضر بن ثمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ قوم سمود نے یمن کو خیبات کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے، پھر وہاں حجر نامی ایک بستی میں جا ٹھہرے۔ قرآن پاک کی ایک سورت سورہ حجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا ذکر سورہ حجر کے علاوہ سورہ احقاف، سورہ ہود اور سورہ نمل میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں: اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، جو اب مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت کاری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں: اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد اور سمود کو غارت کیا، جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر اور تیمہ سے لے کر تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح پتھر تراش کر گھر بناتے تھے، گویا ان کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ یہ لوگ جب شرک و بت پرستی کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو انہی کی قوم میں سے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی ایک شریف النفس اور بہت اچھے انسان تھے، اور یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو مانا کرتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کو پسند کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں: اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کے جواب میں کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، ہم تو متحیر ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا: اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ لیکن اب لوگوں نے حد کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کے جواب میں ان کو جادوگر کہنے لگے اور ان کو کہنے لگے یہ تو پاگل اور منحوس ہے، اور یہ کہنے لگے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پیروکاروں کو کہنے لگے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم پر نحوست آئی ہے، تو تم لوگ ہماری مجلسوں میں نہ آیا کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ یہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اور تمہارے اعمالوں کی بدولت ہے، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر، منحوس اور بہت کچھ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک دم بیہودہ قسم کے سوالات کرنے لگے اور اس طرح کا مطالبہ کرنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اچانک کہنے لگے کہ جو سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور چٹانیں ہیں، ان سے ایک خوبصورت اور بڑی وہ ایسی اونٹنی ہمیں نکال کر دکھاؤ جس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھی ہو۔
پھر ایک سردار کہنے لگا کہ اس اونٹنی کے اوپر اون بھی بہت زیادہ ہو۔ پھر دوسرا سردار کہنے لگا کہ وہ سرخ رنگ کی ہو۔ تیسرا کہنے لگا کہ وہ 10 ماہ کی اونٹنی 10 ماہ کی مطلب حاملہ ہو، اور وہ جو ہے اتنی بڑی اونٹنی ہو جیسی اونٹنی ہم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی ہو۔ اس طرح کے مطالبے کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر تمہاری مطلوبہ قسم کی اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے کہ ہاں بالکل، بے شک ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا تو ٹھیک ہے، ایک دن سارے لوگ مقررہ وقت پر جمع ہو جائیں۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا کی بدولت اس چٹان میں سے چٹان پھٹی، زلزلہ آیا اور چٹان پھٹی، اور اس کے اندر سے ایک خوبصورت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی باہر نکل آئی۔ وہ اتنی سرخ و سفید، اتنی خوبصورت اونٹنی تھی، سرخ رنگ کی، جیسی انہوں نے کہا تھا اسی طریقے کی وہ اونٹنی تھی، اور اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ پھر وہ اونٹنی ان لوگوں کے اندر ہی رہا کرتی تھی، اور پھر اونٹنی جو تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا اللہ کی اونٹنی ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، اس کے ساتھ زیادتی مت کرنا، اس کی طرف برائی کے ساتھ ہاتھ مت بڑھانا، اور اس کا خیال رکھنا۔ اور یہ ایک دن اونٹنی جو ہے کنویں کا پانی پیے گی، دوسرے دن قوم کے لوگ پئیں گے، اور اس کا دودھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ لوگ بہت بدبخت تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمل کے اندر بھی، کہ ان میں 9 بدبخت لوگ تھے، جس کا ذکر اللہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ اس طرح نقشہ کھینچتے ہیں، آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھوٹا سمجھا، کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگیں، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی خورا ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کہ کون جھوٹا اور خود پسند تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، بس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں، انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر حصہ ہر ایک کو برابر پہنچایا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے رفیق کو آواز دی جس نے دست درازی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، بس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یہ بدبخت شخص جو تھا، اس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں فرمایا۔ مورخین فرماتے ہیں اس کا نام خدار بن سالف تھا۔ یہ بہت زیادہ شقی القلب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پرانے لوگوں میں شقیق شخص جو تھا، سب سے بدبخت شخص وہ یہی تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، جس کا ذکر یہاں ہم سے سورۃ القمر میں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو اونٹنی ہمارے لیے وبال بن گئی ہے، اور یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہماری بکریاں اور دوسرے اونٹ ڈرتے ہیں، اور یہ تو ایک دن جو ہے کنویں کا سارا پانی پی جاتی ہے اور ہم پانی کے قریب بھی نہیں جا پاتے، تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ پھر انہوں نے اس طرح سے آپس میں باتیں کر کے کچھ لوگوں کو مقرر کیا، جس میں سے 9 شخص جو تھے آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ لوگ اس کو کاٹیں گے، ذبح کریں گے۔ تو یہ 9 شخص جس کا ذکر اللہ نے سورہ نمل میں بھی فرمایا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو، ناقۃ اللہ کو جا کر ذبح کر دیا، پہلے تو دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگنے لگے، اس کا حجم دیکھ کر بھاگنے لگے۔ تو پھر خدار بن سالف جو تھا اس نے آگے بڑھ کر اس کو ایک تیر مارا جو اس کی ران میں لگا اور وہ گر گئی، اور پھر جا کر اس نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کو آواز دی اور ہنسنے لگا، وہ سب لوگ پلٹ کر آئے، اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ 3 دفعہ وہ بلبلایا اور انہوں نے پھر اس کو بھی جا کر ذبح کر دیا۔ پھر ساری قوم کے لوگ مل کر اس کا گوشت کھانے لگے۔ صالح علیہ السلام کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اس لیے کہ کھلی اور تمہاری واضح نشانی تمہارے پاس پہنچ چکی تھی، اب تمہارے پاس کوئی اس سے بچنے کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی چانس نہیں، اب تم ہر صورت میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پھر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اب صالح علیہ السلام کو بھی جو ہے نا قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور تاکہ جو ہے نا ہم ان سے بھی نجات پا لیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں اس طریقے سے قسمیں کھائیں، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نمل میں فرمایا ہے کہ رات میں ہم پہاڑ پہ چڑھیں گے، حضرت صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ پہ تھا، اور ان کو بھی جا کر جو ہے قتل کر دیں گے۔
تو وہ 9 لوگ جو تھے وہ چڑھے اور پہاڑ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان گرا دی جو ان سب کو پیس کر، جس چٹان نے ان سب کو پیس کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ 49 میں فرماتے ہیں، انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، ہم بالکل سچے ہیں، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ جب وہ 9 لوگ ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد ان کی قوم کے اوپر عذاب شروع ہو گیا۔ ان 9 لوگوں کے ذریعے سے عذاب کی ابتدا ہوئی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طرح طرح سے عذاب بھیجے۔ سب سے پہلے تو ان کے اوپر زلزلہ آیا۔ جب پہلا دن تھا تو سارے کے سارے لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ اس شہر حجر کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب باہر چلے گئے شہر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں عذاب بھیجنا شروع کیے۔ جب زلزلہ آیا تو گھروں میں سارے کے سارے اوندھے کے اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سخت کڑاکا بھیجا، ایسا کڑاکا ہوا کہ اس کی ہولناک اور دہشت انگیز چنگاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ ان کی ہلاک اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 43 تا 45 میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اب تم صرف 3 دن کے لیے فائدہ اٹھاؤ، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر فرمایا، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بھی بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی کڑک نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ اسی طرح سورہ نبل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا، کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگاری کرتے تھے بال بال بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے قوم کے جو لوگ تھے جو ایمان لائے ان سب کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کو قرآن مجید میں بیان کیا، اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، یہ قصہ برائے قصہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری وعظ و نصیحت کے لیے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے یہ قصے ہم سے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔